بسم اللہ الرحمن الرحیم جی الأمر صيغة يطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة اے مصدرنا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر فعل تین قسم ہے فعل ماضی فعل مضارع تے فعل امر فعل ماضی مبنی ہے وہاں عوامل کی باس نہیں ہوئی فعل مضارع معرب ہے مرفوع بھی ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے مجزوم بھی ہوتا ہے ساری باس آئی ہے جس کے ضمن میں شرط جزا کے متعلق بھی کچھ فا جزائیہ کے متعلق بھی کچھ قوانین آگے ہیں ان شرطیہ بھی جیسے ان ناسبہ مقدر ہوتا ہے اس طرح ان شرطیہ بھی مقدر ہوتا ہے اس کی باس بھی آج پڑھی آپ نے جی تیسری قسم ہے فعل کی فعل امر تیسری قسم ہے فعل امر ایسا صیغہ ہوتا ہے مطالبہ کیا جاتا ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے سبب سے فعل فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے حذف کرنے کے ساتھ بحذف تعریف میں داخل نہیں ہے لیکن نال جوڑیا تاں ویسے جوڑ دیتا ہے ویسے تعریف پوری ہو گئی ہے آخ بھی کیا کیا امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے طلب کیا جاتا ہے فعل فاعل مخاطب سے یہ 6 صیغہ دی تعریف ہے کندی وہ باقی جڑے نے وہ مضارع مجزوم نے کی نے یہ 6 صیغہ دی تعریف ہے جڑے مبنی نے جی امر ایسا صیغہ ہوتا ہے جس کے سبب سے طلب کیا جاتا ہے فعل فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے حذف کے ساتھ پھر آخر کمری امر ایسا صیغہ ہے جس کے سبب سے طلب کیا جاتا ہے فعل فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے حذف کے سبب سے یہ تعریف امر مخاطب مبنی للفاعل کی ہے یعنی 6 صیغوں کی اضرب سنانا اضرب اضربا اضربو اضربی اضربا اضرب ان کی وہ یہ مثال ہوندی ہے بطور 22 باب 24 باب اور نہیں ہے یہ تعریف مطلق امر کے لیے کیوں بوجہ نکل جانے امر غائب کے اور امر مخاطب مبنی للمفعول لے تو ذرا اس کی بھی یہ تعریف نہیں ہے سنیں پس قول مصنف کا صیغۃ یطلب بها الفعل شامل ہے اپنے غیر کو امر غائب متکلم امر مخاطب مبنی للمفعول سے بھی جب کہا من الفاعل المخاطب اس قید سے غیب نکل گیا متکلم نکل گیا لے یضرب زید لا لے اضرب آنا تے امر مخاطب مبنی للمفعول نکل گیا لے تضرب آنا سنیں اور بحذف حرف المضارعت سے نکل گیا مثل قولی تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا فِي الْقِرَاءَةِ شاذہ جی وہ شاذہ ویسے کہنا ہم تو اس طرح پڑھتے ہیں یہ قرات متواتر ہے یعنی مطلب ہے کہ بھی انج بھی شاذ جی اے بھائی اور مثل اما تضرب زیدن کیا نہیں مارے گا تو زید کو ان دے وچ بھی مطالبہ ہے بھی ظلم نو کی کر زید نو مار لیکن اس کو یہاں چونکہ حرف مضارعت حذف نہیں ہے اس لیے ان کو مصطلح امر نہیں کہیں گے امر صیغہ ہے ایسا صیغہ کہ طلب کیا جاتا ہے البال الاستعانت ہے بے واسطہ تہا کہ جس کے واسطے کے ساتھ فعل طلب کیا جاتا ہے فعل فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے حذف کے ساتھ امر صیغہ ہے ایسا صیغہ کہ طلب کیا جاتا ہے جس کے سبب سے فعل فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے سبب حذف کے ساتھ امر صیغہ ہے ایسا صیغہ کہ طلب کیا جاتا ہے جس کے سبب سے فعل
فاعل مخاطب سے حرف مضارعت کے حذف کے ساتھ. اب امر بنانے کا طریقہ، یہ باتیں صرف کی ہیں تو استدراجاً درمیان میں لے آتے ہیں. جی حکم آخرہ حکم المجزوم. بس مسئلہ امر کا آخر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے مضارع مجزوم ہوتا ہے. امر کا آخر ایسے ہوتا ہے جیسے مضارع مجزوم ہوتا ہے مبنی ہے لیکن آخر کی طرف سے، یعنی اگر واحد ہے اور واحد مذکر مخاطب صحیح ہے تو جزم ہوگی، اگر صحیح نہیں ہے تو حذف لام ہوگا. آگے جو نون اعرابی کے صیغے 1 2 3 4 جی مسلسل بالترتیب، ان میں نون اعرابی حذف ہوگا اور جمع مؤنث جو ہے وہ مبنی ہے. جی آگے سمجھ کیا کہ جی کہ امر کا آخر امر کا آخر جو ہے نا وہ مضارع مجزوم کی طرح ہوتا ہے. امر کا آخر مجزوم کی طرح ہوتا ہے. مضارع مجزوم ہے نہیں ہے، یہ مبنی ہے یہ، لیکن ہوتا اس کی طرح ہے. جس طرح کہ جو ہے نا لم تضرب یہ ہوگا اضرب، لم تضربا، لم تضربو، لم تضربی، لم تضربا، یہ ہوں گے اضربا، اضربو، اضربی، اضربا. تو جیسے وہ لم تضربنا یہ ہوگا اضربنا چونکہ یہ مبنی ہے. اور حکم امر کی بنا کے آخر کا، امر کے آخر کا، امر کی بنا کے آخر کا اضافت بیانی ہے. حکم ہے مجزوم کا. اور حکم امر کی بنا کی آخر کا حکم ہے مجزوم کا. اور حکم امر کے آخر کا، اور حکم امر کے آخر کا حکم مجزوم حکم ہے حکم ہے مجزوم کا معنی کار سے کہ جملہ ہے یار سارا. ہاں اور حکم، اور حکم امر کے آخر کا حکم مجزوم کا حکم ہے، حکم ہے مجزوم کا. پھر حکم حکم امر کے بھائی تو مار جو مغالطہ لگتا ہے بھائی، حکم ہے مجزوم کا، پھر حکم ہے مجزوم کا. ہوں سارا معنی کر. حکم امر کے آخر کا حکم ہے مجزوم کا. شکر ہے. وَهُوَ موقوف یعنی مبنی علی السکون. کون؟ کن کے نزدیک؟ یا حکم اس کا حکم مجزوم کا ہے صحیح کے ساکن کرنے میں، جیسے نون اعرابی کے سکوت میں، جیسے اگلا بھی اضربا پڑھ دیں، چک پڑھ دیں. اور حذف حرف علت کا، جیسے ادا باجیا ادو کے ادا کی بلا ہوئی ارما حد ہو گئی. یار پرسوں تو سیکھے پڑھتا پہ سارے چیز رما یار می کو ارما پڑھنا ہے یار. ادعو ارمی اخشا یہ بصریوں کا مذہب ہے. کوفیوں کے نزدیک امر مورب مجزوم ہے. حقیقت انواندے اصل چلے تضرب سی، لام حذف ہو گیا، علامت مضارع بے ناراض ہو گئی، تضرب بن گیا. پڑھیا صرف دی کتاباں چ گل. ان کے نزدیک مورب ہے، مجزوم ہے. بصریوں کے نزدیک مبنی ہے. کون؟ کیڑا امر؟ کیڑا مخاطب؟ اور معلوم کے مجہول. انجا امر حاضر، امر حاضر معلوم. کمال گل ہے یار. اگے چل. فین کان ان کان مثلو و ان کان حرف مضارعت کو جب حذف کریں گے، ما بعد یا ساکن ہے یا متحرک ہے. ما بعد یا ساکن ہے یا متحرک ہے. اگر ما بعد متحرک ہے تو اب امر تیار ہو گئے، آخر میں جو ہے نا وہ حالت وقف کریں گے. آخر میں جیسے تاتا ذرابو سے تذرب، تاتا صرافو سے تاتا زارابو سے اے مطلب ہے جی. اور اگر ما بعد ساکن ہے، کیا ہے تو پھر باب افعال ہے یا اس کا غیر ہے. پھر اگر باب افعال نہیں ہے، اگر باقی ہیں ثلاثی مجرد ہو یا اس کا غیر ہو،
تو اگر عین کلمہ مضموم ہے، اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضمومہ، اگر عین کلمہ مضموم نہیں تو حمزہ وصلی مکسورہ، خواہ عین کلمہ مفتوح ہو خواہ مکسور ہو۔ او توڑ احرنجم تک آگی عرش ہے کیا کیا جی؟ اگر مضارع ہاں حرف مضارت کو حذف کرنے کے بعد ما بعد ساکن ہے، ساکن ہے یا متحرک ہے، اگر متحرک ہے تو ہمون امر است، امر بن گیا، اور اگر آخر میں کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے۔ اور اگر ساکن اس کا قانون علیحدہ ہے، لام کلمے کو ساکن کرنا ہے یا اس کو ساکت کرنا ہے یا نون اعرابی گرانا ہے، وہ تفصیل بار بار صرف میں آئی ہے جی۔ اور اگر ساکن ہے تو پھر دیکھیں گے کہ باب عین کلمہ ساکن اگر ماں بعد ساکن ہے تو باب افعال ہے یا اس کا غیر؟ اس کا غیر ہے۔ ربائی سے مراد یہاں باب افعال ہے، خاص کر کے اگر باب افعال نہیں ہے، اس کا غیر ہے، اس کا غیر ہے تو دیکھیں گے پھر عین کلمہ مضموم ہے یا نہیں؟ یا نہیں۔ اگر عین کلمہ مضموم ہے تو حمزہ وصلی مضمومہ لائیں گے، مضمومہ لائیں گے، اور اگر مکسور ہے یا مفتوح ہے تو حمزہ وصلی مکسورہ لائیں گے۔ حمزہ وصلی مکسورہ لائیں گے۔ سنیں، تق تولو سے، تاز ریبو سے، تا لاموں سے، اے لم، تے تک تاسبو سے، ایک ترتیب تے تن صارفوں سے، تے تس تخرجو سے، ہاں تح مرو سے، او تے تح رنجمو سے، تک شاعروں سے، اے مطلب ہے سنیں۔ اور اگر ہو باب فعال تو جڑا حمزہ ناراض کر کے بھیجیا سی اوتھے اسی پوری ٹیم بھیج کے منت کر کے واپس لے آواں گے، تو جو کریموں سے وہ واپس آئے گا اور وہ حمزہ قطعی ہے اور وہ مفتوح ہوگا، وہ اکرم، تو کریموں سے اکرم کیا کہ جی۔ اور اگر وہ ربائی ہے یعنی باب افعال ہے تو جو حمزہ اس کا حذف ہو گیا تھا مضارع میں او اکرموں کی وجہ سے، تو باقی سارے تر کھاندے رہے، تردن للباب، تو پھر اس کو واپس لائیں گے۔ وہ جو حمزہ تھا اس کو کیونکہ علت ختم ہو گئی ہے تو وہ تو مفتوح ہے، کیا ہے؟ مفتوح ہے جی، تو وہ قطعی بھی ہے، مفتوح بھی ہے، اور سمجھ آئی گل دی اتوں ویخ او بلے سب ربائین دسئی واؤ حال کے لیے، حالانکہ ربائی نہ ہو، یعنی حال یہ ہے کہ وہ فعل کہ حذف کیا گیا اس میں کون حرف مضارت نہ ہو، وہ ربائی کا مطلب ہے ماضی چار حرفوں والی نہ ہو، تے مراد کلائیو نہ زار رابعی نہ سر رافعی نہ دہ راجائی، کیونکہ اتنے تو ماں بعد ساکن ہی کوئی نہیں، ساکن صرف کلائی، جو تو زار ہے وہ ساکن ہے ماں بعد، تے تو دہرے جو متحرک ہے، تے تو صرف ہو متحرک، اس واسطے ربائی پیچھے کو کلے بچ گئے، کون؟ باب فعال ہے۔ اعتراض کیا ہے اکرم سے، کس سے؟ اکرم سے جی۔ پس اگر ہو بعد اس کا، یعنی حرف مضارت کے حذف کے جو بعد بچ گئے، پس اگر ہو بعد اس کا ساکن، حالانکہ نہیں ہے ربائی، یعنی باب فعال نہیں ہے، تو زیادہ کر تم حمزہ وصل، لیکن کیڑا درا حالے کے مضمومہ، ٹھیک ہے حمزہ وصل، حمزہ ایسا حمزہ جو مضمومہ ہو، لیکن شرط اگر ہو بعد کس کا؟ ساکن کا، بعد جو عین ہے، کیا بعد ضمہ کیوں دینا ہے؟ للموافقت للاتباع، سنیے گل، اور حمزہ مکسورہ ان میں جو سوا ہیں اس کے، اگر عین مضموم نہیں ہے تو پھر حمزہ مکسورہ، جیسے اقتل اور اضرب اور اعلم۔ اور اگر ہو کون فعل جس کا علامت مضارع تا حذف کی ہے، ربائی کون؟
ਇੱਥੇ ਮੁਰਾਦ ਹੋਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ 4 ਹਰਫਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਜ਼ੀ 4 ਹਰਫੀ 4 ਬਾਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਮਤ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਮਾਂ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, मुतारक साकिन है नहीं, गल साकिन दी तो कल्ला कौन, और अगर है वो रुबाई तो पस हमजा मफतूहा मकतूआ, यानी हमजा मफतू होना है ते कती होना है जी। बाद उसके साकिन हाना के नहीं है रुबाई तो ज्यादा कर तू हमजा को हमजा वसल, ऐसा हमजा वसल जो मज़मूमा है अगर हो बाद उस साकिन का ज़म्मा और हमजा वसल मकसूरा उन में जो सिवा है इसका, जैसे उद्दुल और इद्रिब और इलम, और अगर हो रुबाई पास हमजा मफतूहा मकतूआ, हमजा मफतूहा मिसाल है और तिन इजरबते, मिसाल है उसकी कि जिसमें साकिन के बाद क्या है, कसरा है, ताज़रेबो ये मातूफ है बेहज़्फ़िल आतिफ़, और एलम मिसाल है उसकी कि उसमें साकिन के बाद क्या है, और तालामो, अच्छा जी माज कसरा दिया गया उन मुजारे में कि साकिन के बाद क्या है, जैसे ताज़रेब हुआ है मुआफ़क़त के लिए, किसके लिए, अच्छा तो जिथे माँ बात फतह उथे कसरा क्यों देता, जमा क्यों नहीं देता, उथे फतह दे देखो जो दी अपनी हरकत है जी। और उसमें कि जब हो साकिन के बाद केड़ी शय हमल करने के साथ उन पर के है साकिन के बाद केड़ी शय, जैसे ए लम, अच्छा माज नहीं फतह दिया गया माफ़क़त के लिए, आलम होना सी ताकि ना लाजम आ जाए अमर के सीगे का इल्तबास किसके साथ, क्योंकि आलामों का वक़फ़ करिए तो की बनेगा, तो अमर की बने, हालत वक़फ़ में दोवें एको जहा हो गए। बस जब मुमतने है मुआफ़क़त करनी फतेह की ते मजबूरन जमा नहीं दिता उस कील इस वास्ते की दिता कसरा उनदे नाल जिहड़ा घट सुने ही। अच्छा जी ये हमजा जिहड़ा बाब इफ़ाल दा है ये कती क्यों है ते मफतू क्यों है, कमाल है भी एडा डाढ़ा है जी। आंदने बावजा होने इसके असलिया, असली मैंने फा दे मुकाबले च नहीं वो कहता अपना माजी दा ये असली, क्यों ये क्या है ये असल में क्या असलिया है और मफतू है, असल में कह तू तुकरमो जी, तुकरमो में अकरम, अच्छा जी अच्छा माँ मुजारे में हमजा अज़फ़ क्यों किया जी, माज अज़फ़ किया गया हमजा मुजारे में हमजा तैन के इज्तिमा को मकरू समझने की वजह से किस में को बनता है ओ अकरमो, बाकी ते जो अकरमो तो अकरमो ये बनता है, तो दो हमजे इकट्ठे हो गए तो एक नू अज़फ़ किया तो बन गया ओ करेमो, की बन गया अकरामा, भाई ओ अकरेमो ओ अकरेमो की बन गया ओ करेमो, ते बाकी में हज़फ़ कर दिया यो करेमो तो करेमो तौरदन लिल बाब की शय तौरदन लिल बाब, तर्जुमा करना ही। फिर शुरू हुए हैं मुसन्निफ़ अलैहि रहमा अमर मुखातब के बयान में, किस में और सवाल का जवाब, और नहीं ज़िक्र किया गायब को और मुतकल्लिम को, इसलिए कि ये दोनों ओले याज़रिब तेले आज़रिब, इसलिए कि ये दोनों मुस्तामल होते हैं लाम जाजिम के साथ जो दाखिल होता है किस पर, और ताकि गुज़र गया हुक्म इसका मुज़ारे मजज़ूम में कि कोई नहीं गुजरा। बस फरमाया मिसाल उल अमरे इहदे विच कोई नहीं, इहदे सिर्फ अल अमर ही है, तो जिहड़ा इन्हां कोल नुस्खा सी उहदे विच मिसाल उल अमर सी, तो तां वास्ते फिर उहदे नाल गल कीती है, तो चलो उस दे मुताबिक भी गल कर ली, किहड़ा कोई मसला बनन लग्या। माज फरमाया मिसाल उल अमरे ये जारी हुए हैं नुहात की आदत पर, क्योंकि वो कहते हैं मिसाल उल माजी, मिसाल उल मुजारे, मिसाल उल अमर, और मुराद मिसाल से लेते हैं सीगा इनका, क्या कहते हैं सीगातुल अमर, मिसाल उल अमर सीगातुल अमर ऐसा सीगा है। सवाल है पीछे माजी में मिसाल उल माजी ते मिसाल उल मुदारे क्यों नहीं आख्या, तो बवजह ना ज़रूरत के तसरीह की तरफ वहाँ तलब करने के लिए इख्तिसार को बरखिलाफ़ अमर के, क्योंकि ये बहुत दफ़ा बोला जाता है अमर माना मसरी पर भी काम करना, तो इरादा किया नस करने का मकसूद पर, यहाँ ये उस नुस्खे के मुताबिक सारी तकरीर है, और जिथे मिसाल उल अमर है तो पीछे मिसाल उल माजी मुजारे कोई नहीं, उस नुस्खे के मुताबिक की है
یہ تقریر ہے جی، سمجھے ہی پچ گئی، چلو شکر ہے۔ اچھا جی، امر یا سیغۃ الامر، سیغۃ الامر ایسا سیغہ ہوتا ہے طلب کیا جاتا ہے اس کے سبب سے فعل، یہ با استعانت کی ہے یعنی بے واسطہ حل فعل، اور اس میں اور جنسا فصلہ، اس میں اعتراض ہے کہ اس سے نہ اس سے، کیونکہ اس میں فعل کا نہیں مطالبہ، ترک فعل کا مطالبہ ہوتا ہے۔ ان الفاعل المخاطب، یہ دوسری فصل ہے، اس میں اعتراض ہے کہ اس سے، غائب سے اور متکلم سے، کیونکہ وہ فاعل مخاطب نہیں ہوتا، وہ تو فاعل غائب یا متکلم ہوتا ہے۔ اور حرف حذف کے حرف مضارت کے حذف کے ساتھ، وہ حرف مضارت جو کہ کیا ہے، اور وہ کون ہے، رفعتین ہے۔ پس قول مصنف رحمہ اللہ کا سیغہ یطلب بہل فعل شامل ہے لغیر من الامر الغیب والمتکلم، پھر مٹو شروع، اور مبنی للمفعول کو تو جب کہا کیا من الفاعل، یہ حضرت علی سارے نکل گئے۔ اچھا جی، اس لیے کہ نئی نام رکھا گیا ان کا امر مطلقاً عربیوں کے نزدیک، جب مطلق امر بولا جائے نا مطلق، تو یہ 6 سیغے مراد ہوتے ہیں۔ جب الامر للوجوب نہ پڑھا سولے فقہ کیڑا غیب دا سیغا، ہاں اقیم الصلاۃ آتوا الزکات، سمجھی مطلب ہے۔ بلکہ جو ہے نا ان کے، بلکہ امر غائب اور یا متکلم کو کہتے ہیں امر باللام، کیا کہتے ہیں بس، اور ایتھے وے نا الامرو، یہ معرف یہاں وہ امر مطلق مراد ہے نا کہ، تو پس ضروری تھا ان کو نکالنا۔ سوال ہے کڈے کیوں نے، اس واسطے سے کڈے نے کہ ایتھے امر مخاطب مراد ہے، تاں کڈے نے جی۔ اور وَبِقَوْلِ بِحَذْفِ حرف المضارعات، نکل گیا اس سے کون، اما تضرب زیدن، کیا نہیں مارے گا تو زید کو، یعنی مار تو زید کو، اس لیے کہ وہ حرف مضارعت کے حذف کے ساتھ نہیں، لہذا اس کا نام کن میں، ناویوں کی، اور حکم اس کے آخر کا یہ مبتدا ہے، تے حکم المجزوم میں یہ خبر ہے، تو مطلب کی ہویا پس ساکن ہوتا ہے امر کا آخر اگر امر کیا ہو، جیسے ضرب اکرم، اور ساکت ہوتا ہے نون رابی کس میں، جیسے، اور حذف ہوتا ہے حرف علت جیسے، ماذ فرمایا ہے حکم اس کے آخر کا، حکم ہے کس کا، اور یہ نہیں کہا کہ وَآخِرُهُ مَبْنِيٌ، کہ آخر اس کا باوجہ ہونے امر کے مبنی، امر تو مبنی ہے، اور جزم جو ہے وہ اعراب کی علامت ہے۔ سنیں ات عبارت کوئی ہو رہے، ماذ کا ہے حکم آخر ہی حکم المجزوم جی، اور نہیں کہا کہ آخرہ مجزوم، وآخرہ اگر تنال لاگ ویکھو تو صحیح، جے نہ چاہے تو چک دیا جے، اینج نہیں آکھیا کہ آخر اس کا، کیوں باوجہ ہونے امر کے مبنی اور جزم علامت اعراب کی، چاس دیتی ہیں ان پھر ٹھیک کرو، وآخرہ اینج نہیں آکھیا کہ وآخرہ مجزوم، چلو جی ٹھیک ہے جی، ہمیشہ اگے جی چلیے۔ ہوں امر بندا کیویں میں جی، پس اگر ہے بعد اس کا ساکن، یعنی بعد حذف حرف مضارع کے کیا ہے، حرف ساکن ہے، جیسے تضربو جی، بے حرف ساکن جیسے تضربو، تو تا کے بعد ساکن ہے کہ کوئی نہیں، اور اگر وَإِن لَمْ يَكُنْ بَعْدَ حرف، اور سمجھے نا جی، یعنی بعد حرف مضارعت کے، اور اگر نہ ہو بعد حرف مضارعت کے کی شے، بلکہ کیا ہو، تو نہیں احتیاجی کدھر، بالکل، پس کہہ تو تائیدوں میں، تضارب میں، ہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے ایک کیوں نہیں شک ذکر کی تھی، نے ایڈی واضح سب رکھنا تھی، ایڈی واضح ذکر کیوں کی تھی تو ہیں، جے نہیں ذکر کی تھی تو کیوں نہیں کی تھی، تو جے کردے داخلہ تو ایڈی گل واضح تسی کیوں نہیں جی، یہ سنو پہلو پتا سی جی، چلو جی اگے جی،
اچھا جی، ولیسا بے رباعین یعنی ذات اربع 4 حرفوں والا نہ ہو، اور مراد رباعی سے یا رباعی اصطلاحی ہے جی، نہیں مراد رباعی سے رباعی اصطلاحی، وہ تو سلا رباعی مجرد فان 2 لام وہ نہیں مراد، جی ماضی 4 حرفی وہ بھی چما وچ ایک کے کون دہراجہ چما وچ ایک کے جنہ ماں بعد ساکن ہے وہ صرف یکرم ہوئے، باقی تنہ وچ ماں بعد 7 واری 10 ہے، پھر بھول گئے جی۔ تو کیا کر تو زیادہ کر تو حمزہ وصلی، اس لیے کہ ابتدا ساکن کے ساتھ، تو حمزہ وصلی زیادہ کر تو مضمومہ، اگر ہے ساکن کا ماں بعد کیڑی شے ہوتے این کلمے تے۔ بسم اللہ، جیسا کہ قاتلت یک تولوں میں تک تولوں میں کیا کرنا ہے اقتل، اور لا تو زیادہ کر تو حمزہ وصلی کیڑا، یعنی لا تو حمزہ وصلی فی ما سوا ہو، یعنی ان فعلوں میں جو سوائیں کس کے مضموم کے یار، اور وہ فعل ہے کہ ہو عین کلمہ ان کا، جیسے تضربوں میں، یا مفتوحہ جیسے عالمہ یا علم و تعلم میں، اور یہ اس لیے کہ حمزہ حرف، اچھا جی حمزہ وصلی مکسورہ کیوں لے آندا، اور یہ اس لیے کہ حمزہ وصلی حمزہ حرف وصل ہے، اور حروف کا اصل جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں کیونکہ مبنی ہوتے ہیں، اور قانون ہے ساکن کو جب حرکت دی جائے تو، اچھا پھر سوال ہے کہ تک تولوں میں اقتل کیوں اقتل بڑھاؤ خواہ، اور نہیں بنایا گیا مضموم الہن میں مکسورہ، اس لیے کہ خروج کسرے سے ضمے کی طرف ثقیل ہوتا ہے کلمے کی ابتدا میں اقتل جی مضموم العین مکسورہ، اس لیے سنیں یہ کیا ہوتا ہے کلمے کی جیسے اقتل نہ جیسے نہیں کیا ہوتا ہے ثقیل ہوتا ہے، اس لیے ضمہ دیا تھا کہ ثقل ختم ہو جائے، جیسے اقتل یہ مثال ہے اس امر کی کہ جس میں ساکن کے بعد کیا ہے اور حمزہ کیا لائیں اضرب، یہ مثال ہے اس فعل مضارع کی کہ جس میں حمزہ مکسورہ لے ہونا کہ مفتوحہ نہیں لے ہونا نا جی، کیڑا لے ہونا ہے مکسورہ لکھنا ہے حمزہ مکسورہ جلدی کر، اور اے لم یہ مثال ہے اس مظاہرے کی کہ جس میں ساکن کے بعد اور حمزہ مکسور ہے، پس نہ ہوگا حمزہ وصل کیڑی شے امر میں ہمیشہ، حمزہ وصلی امر میں مفتوح نہیں ہوتا بلکہ کیا ہوتا ہے مضموم یا بس، یف او تف یف اولو میں مضموم ہے، یف آلو یف ایلو اگلے سارے بائیاں تک سب میں مکسور ہوتا ہے، اور اگر ہو فعل مضارع کیڑی شے رباعی ہو یعنی 4 حرفوں والا ہو تو پھر حمزہ وصل حمزہ نہیں پھر حمزہ مفتوح فحمزۃ الوصل صرف ملانے والا، پس یہ مفتوحہ مقطوعہ ہوگا، یعنی نہ کہ حمزۃ الوصل آکھے بھی جن نال ملا کے تے ابتدا پڑھنا ہے کیونکہ کاف ساکن ہے، اے مطلب بھی مطلب حمزہ وصلی جوڑ دیو کہ کیوں یعنی قطعہ تے لا وصلیہ، پس نہیں حذف ہوگا کس کے وقت اس حمزہ باب افعال دا جدو اکرم پڑھیے تے باقی دا قانون ہے وضرب وقتل تے وعلم، لیکن اس اتنے کچھ ہے آ جاوے یہ جڑا اکڑ جاندہ ہے، سنیں واکرم وکرم نہیں کی واکرم، ہاں اس لیے کہ یہ حمزہ کس کا لٹایا گیا ہے، ان دی حاجت پئی ہے تو سب واپس لے آندا ہے، سنی گل اے شاباش جی اگے پڑھ فعل ما لم يسمى فاعله هو ما حذف فاعله، بس فعل کی 2 قسمیں فعل معلوم تے فعل مجہول، کیا کہ جی فعل کی 2 قسمیں فعل معلوم تے فعل مجہول، ہن انہاں میں سارے صرف والے قانون آ رہے ہیں جے پڑھے جا کے جو کوئی وچے کوئی گل نہیں بھی جڑی مشکل پی ہوندی ہے جی، صرف عبارت کافی ہے دی کی ہے عبارت کافی ہے دی جی، فعل کی 2 قسمیں فعل معلوم فعل مجہول، فعل مجہول کو فعل معلوم جو سما فاعل کہتے ہیں، یعنی فعل اس مفعول کا کہ نہیں نام لیا گیا اس کے فاعل کا،
تے مفعول معلوم جو سما فاعل مفعول اس فعل کا کہ نہیں نام لیا کہ اس کے فاعل کا پکوائی گل پہلے جی تو فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ اس کا فاعل حذف کیا گیا ہو اور اس کی جگہ کسی اور کو نائب فاعل بنایا گیا ہو جی فعل مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا گیا ہو اس کے فاعل کو پھر آکھو جی حذف ہاں اور کسی دوسرے کو اس کی جگہ نائب بنا دیا گیا اور جڑی تفصیل پیچھے پڑھی ہے کہ نائب کیڑا کیڑا بن سکتا ہے جی پھر آخر وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کیا گیا ہو اور کسی دوسرے کو اس کے نائب بنایا گیا ہو وکھنا بین استور جی وینا پہ ایشا بس اس نے دا الا ما یقوم مقام الفاعل ہے یا تا اختصار کیتا ہے یا ابہام کیتا ہے فاعل تا پتہ نہ لگے یا جاہل سی فاعل تا پتہ ہی کوئی ہے کون یا کوئی اور غرضہ بلاغت میں بیان ہوتی ہیں کہ فاعل کیوں حذف ہوتا ہے فعل کو مجہول بنایا جاتا ہے فاعل کو ذکر نہیں کرنا اس کی وجہ کیا ہوتی ہے تو مختلف وجوہات ہیں آگے سمجھے ایشا بس جی فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا گیا ہو فاعل اس کا فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا گیا ہو فاعل اس کا فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا گیا ہو فاعل اس کا فإن كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره بس فعل معلوم سے فعل مجہول کیسے بنتا ہے ویسے ہی بنتا ہے جیسے صرف میں پڑھا ہوا ہے جی سنیں اب فعل مجہول یا تو ماضی ہے یا مضارع ہے یا اگر فعل مجہول ماضی ہے تو اول کو ضمہ دینا ہے آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے زارابا سے تے عالمہ سے ناصارہ سے ہنج کرامہ سے اکرامہ سے تے ضاربہ سے دحراجہ سے ہنجو کیا کہ جی یہ فعل مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فعل مجہول جو بنا رہے ہیں وہ ماضی ہے یا مضارع اگر ماضی ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ اول کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے ہاں آخر کے قبل کو کسرہ دینا ہے کہ چل ویضم الثالث مع حمزۃ الوصل بس وہ باب جن کی ماضی میں حمزہ وصل ہے اوتھے خام خواہ حمزے تو بعد والا ساکن ہے تے اگلا متحرک ہے کہ کوئی نہیں خام خواہ اس میں ماضی مجہول جب بنانی ہے حمزے وصلی کو اور تیسرے کو ضمہ تے آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے ہاں جی وہ باب جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے ان کے فعل کو مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ حمزہ وصل کو ضمہ دینا ہے حمزہ وصلی کو اور تیسرے کو کیونکہ ماں با ساکن ہے حمزہ وصلی لے آندا ہے حمزہ وصل کو اور تیسرے حرف کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے کسرہ دینا ہے آخر کے ما قبل کو اے شاباش کیویں ایک تاسابا استخراجا احرنجاما ان صرفا آگے سمجھ احمر احمررا احمار یعنی احمررا اکشعر اکشوریرو اکشویرو نوکشویرہ سمجھے آئی ہاں اے گل لیں اگے پڑھ وسانی خوف اللبس لبس بس اور اگر فعل ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہے فعل ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہے تو اول کو بھی ضمہ دینا ہے ثانی کو بھی ضمہ دینا اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے
کی کرنا ہے جی آخر کے ما قبل کو کسرت آخنا اگر ماضی کے اگر ماضی کے شروع میں تا زیادہ متعارض ہے اول کو اول ثانی دونوں کو ضمہ دینا ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرت دینا ہے تتصرف تصرف ہاں تصرف ہو تصرف ہو تو تصرف ماضی بھول گیا جی تزاربا تدحرجا ہے تین ہی باب جنہیں ماضی تا ہوندی ایتھے اول نو بھی ضمہ تے آخر دے ما قبل نو کیڑے کیڑے تصرف تزاربا تے تدحرجا اے پورے ہو گئے سارے سنیں پس اگر ہو بس اگر ہو کتوں اتنے نہیں یہ نا پس اگر ہو فعل مجہول کیا ہو ماضی تو ضمہ دیا جائے گا ماضی کے اول کو اور کسرہ دیا جائے گا ماضی کے آخر کے ما قبل کو منع کر بس اگر ہو فعل مجہول ماضی تو ضمہ دیا جائے گا ماضی کے اول کو اور کسرہ دیا جائے گا ماضی کے آخر کو پس اگر ہو فعل ماضی کے آخر کے ما قبل کو بلاؤ بھی آخر تے مبنی ہونے تو ضمہ دیا جائے گا ماضی کے اول کو تو ضمہ دیا جائے گا اول ماضی کے اول کو ماضی کے اول کو اور کسرہ دیا جائے گا ماضی کے آخر کے ما قبل کو اور ضمہ دیا جائے گا اور ضمہ دیا جائے گا او پہلے نو دینا ہے حمزے نو تو دینا ہو تو آگے اول نو ضمہ دیا جائے گا ثالث کو ضمہ دیا جائے گا ثالث کو حمزہ وصل کے ساتھ یعنی حمزے وصلی نو بھی ضمہ دینا ہے تے ثالث نو بھی آخر دے ما قبل نو کسرہ دینا ایک بار دا یہ کافی ہے یہ اخبار نہیں ہے گی سمجھائیے آخر دے ما قبل نو تو کسرہ دینا ہی دینا ہے لیکن جہاں حمزہ وصلی ہے وہاں تیسرے کو بھی ضمہ دینا اور حمزے وصلی کو بھی منع کرو جی اور ضمہ دیا جائے گا ثالث کو حمزہ وصلی کے ساتھ اے دو تو سے با جی اور ضمہ دیا جائے گا ثالث کو حمزہ وصلی کے ساتھ اور ضمہ دیا جائے گا اور ضمہ دیا جائے گا حرف ثانی کو ثانی اور حرف ثانی کو بیماریوں بینستور بھی اپنے ہی نہیں حرف ثانی کو تا کے ساتھ ہاں بشابہ جی اور ضمہ دیا جائے گا حرف ثانی کو تا کے ساتھ یعنی جن کی ماضی میں تا زائدہ متعارضہ ہے ان میں تا کو بھی اور بعد فا کلمہ ہے دونوں کو ضمہ دینا آخر کے ما قبل کو ہاں شاباش سے اور ضمہ دیا جائے گا حرف ثانی کو تا کے ساتھ پھر آخر اور ضمہ دیا جائے گا حرف ثانی کو تا کے ساتھ سوال ہے کہ یہاں ثانی کو بھی ضمہ دینا ہے کیوں کیا ضرورت پڑے گی اس کا جواب دیا خوف اللب سے کہ التباس آتا تھا اس لیے ثانی کو بھی ضمہ دینا ہے کی کرنا ہے ثانی کو بھی ضمہ دینا ہے جی سوال ہے تو سرے فا نا تو سرے فا ثانی نو ضمہ نہ دئیے تے بنے گا تو سرفا تے وقف کریے تے تو سرف تے سرفا دا امر مخاطب کیے اور سرفا دا حد ہوگا تو سرف ہو سرفا دا امر کہہ رہے وہاں مضارع کی دا جو سرف ہو تو سرف ہو وقف کر ایک ہی بنیا اے مطلب ان دے وچ التباس آ گیا جی بس اس وجہ تو پھر کی کیتا ثانی بھی ضمہ دیتا جی چلو جی لبس کے خوف کی وجہ سے جی لبس کے خوف کی وجہ سے لبس کے خوف کی وجہ سے نہیں چاہ صحیح اچھا جو دیکھو تو او عشیتیں جیسے زورے با او کریما استخرجا اور دو خریجا اور تو دو خریجا تیرے پاس یہ ان دا کا حاضہ تیرے کول ہے اے وظائف کس سے میں تو صرف تو پڑھی تو کاف کی تو تائیں تو پہنچے ہیں
ذکر کیا اس کو ناو میں کس طرح تے واستطرادن سنیو گل ایتھے بطور فائدہ ذکر کیتا ہے بونج جی محض بھئی بدلا اچھا سوال ہے بھی ماضی مجہول سیگا بدلایا کہ چب چبا جا بڑھا دیتا ہے شروع جسمہ آخر دے ماں دے قبل آخر دے ماں قبل نو کسرہ دے دیتا ہے کدھر دو زمے کٹھے لیا تو سر ریفا اے شبت ماض بدلایا گیا سیگا تاکہ ناملتبس ہو جائے ماضی مجہول کس کے ساتھ ماضی معروف کے ساتھ تو پھر تسی ماضی معروف نو انج بناؤ ختم مجہول نو سیدھا رہن دیو ہیں انج کیوں کیتا ہے ماض اختیار کیا ہے تغیر کو کس میں اس لیے کہ مجہول فرع ہے سنے جی تو کٹ فرع نو پہندی ہوندی ہے جی پھر سوال ہے پھر کوئی اور طریقہ اختیار کر لو یہ کیوں کیتا ہے اے ضمے تے کسرے والا ماض اختیار کی گئی ہے یہ نو تغیر سے میری مراد ضمہ اول کا اور کسرہ آخر کے ماقبل کا اس لیے کہ معنی فعل ما لم یسمى فاعلہ کو عجیب ہے وہ کیا ہے اسناد فعل کا کدھر حالانکہ اصل فعل کا اسناد کدھر ہوتا ہے آپ چن چاڑی بیٹھا ہے پس اختیار کیا اس کے لیے وزن بھی غریب جو نہیں پایا گیا اوزان میں کیوں واسطے نکلنے کیونکہ ایتھے ضمے کو نکلنا ہے کدھر او زورے با تو کدھا سکل ہے جی کسرے کی طرف تاکہ دلالت کرے وزن کی غرابت کس پر غرابت میں نہیں عجیب سانو پنجابی علی غربت نہیں عجیب مسافر اچھا جی اور نہیں اختیار کیا کس وزن کس کا فعل کا بالخروج من الکسرات کدھر ضمہ کی طرف انج کر لو ہم کہ ابن فو ایلا تے بنا دیو فے اولا کی بنا دیو بھئی کسرے سے خروج کرو کدھر کیوں اگرچہ انج کیوں نہیں کیتا انج وزن ہی بدل آنا سی نا تو کہندے نے کہ اگرچہ یہ وزن بھی غریب ہے کیڑا فے اولا سنیں دلالت کرتا ہے معنی کی غرابت پر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خروج کسرے سے کدھر فے اولا اسکل ہے خروج ضمے سے طرف سے فو ایلا آسان ہے تے فے اولا مشکل ہے اور نئی ضرورت اس کے اختیار کرنے میں کیونکہ غرابت ہی تو لفظ میں پیدا کرنی تھی معنی کی غرابت کے لیے تو وہ تو حاصل ہو گئی ہے لہٰذا فے اولا دی بجائے فو ایلا ٹھیک ہے سمجھے ہی اچھا جی وَيُضَمَّ الْحَرْفُ الثَّالِثُ مَعَ ہمزۃ الوصل سنیں ہی یعنی وقت ہونے اس کے مقرون کس کے ساتھ اس میں کہ حمزہ وصل ہے جیسے اف تو الاتے اچھا جی اے جڑا کہ نا خوف اللبس اے کتھے ہوندا ہی وہی کہ لبس ہے کس کا امر کے ساتھ درج اور وقف کے وقت اول میں جیسے کہ اف تو ایلا تے ان اگر امر بنائے تو کی بنتا ہے افتا سمجھائیے نا اے امر افتائل ماضی افتائلو ایک دوجن زمان نہیں دینا کی افتائلہ امر کی اتے آ جائے واؤ حمزہ گیا وفتائلہ تے وفتائل تے جب وقف کریے تے ماضی بچ آگے شکر ہے اور مضارع معروف کے ساتھ باب تفعیل سے اور معروف مفعلہ سے اور معروف فعلہ سے وقف کے وقت ثانی میں جی جیسا کہ تکلم ہے نا ان دی ماضی میں کون ضمہ دینا ہے تو کلمہ تے دوسرا تے اس نے تے تفاعلہ کی تے تو فو نہیں بنانا ان زمان دینا تو فو نہیں تو فاعلہ تو تے تو اگے تو دہرے جا ایک نو زمان دینا ہے نا تدہرہ جائے نا تو دہرے جا ایک نو ہن انہاں دا التباس ہی کندے نال مضارع نال وقف کر دئیے نا تے انہاں دے جڑے تا تو بغیر نے نا انہاں دے مضارع نال التباس ہے دہرہ جا
تو دہرے جو ایک نہیں تو دہرے جو وقف کرو کی بنیا تے ماضی مجہول بھی بنی اے مطلب گامیا اگے جی ومعتل العین ومعتل العين الأفصح قيل وبيع وجاء الإشمام والباب ومثله ومثله باب اختير وانقيد دون استخير واقيم. چلو جی او جڑے ترے صورتاں نے کیلا کوبلا تو کوئلا اوہ گل جڑی اچھا جی اگر ماضی معتل العین ہو ماضی معتل العین ہو تو اس میں افصح یہ ہے کہ مجہول بنا کر کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دینا ہے یا بحال رہے گی واو یا سے بدل جائے گی کوبیلا بنایا نا کسرہ کاف نو دیتا تے پھر واو ساکن ما قبل مکسور یہ سے بدل گئی تو کی بن گیا تے بوجیا میں کسرہ با کو دیا تو یا بحال بیا بن گیا افصح یہی ہے افصح اسی طرح اختویرا کی نقل کر کے کیا بن گیا تے ان قوبیدہ ان قبدہ شابہ جی کیا کیا جی معتل العين معتل العین کی جب ماضی مجہول بنائیں گے افصح اس میں نقل حرکت ہے افصح اس میں قوبیلا سے بوجیہ سے اختویرا سے ان قوبیدہ سے اور واو جڑی جان بدلے گی جی اور اشمام بھی آیا ہے کہ اور واو بھی آئی ہے کوبیلا سے ساکن کریں گے کسرہ سکیل ہے تو کولا بوجے آ کے یا کا کسرہ سکیل ہے تو بوج آ پھر یا ساکن ما قبل تے اختویرا سے تے ان کوبیدا سے تے باقی اشمام 50 واری پڑھیا جی ہے او بو دینی زمے نو کسرے وال تے کسرے نو زمے وال تے درمیان چ کر کے پڑھنا جی پتہ نہ لگے اے تو صاحب زبان ہی کر سکدے نے جی جی میں تسے ناکے چ کوں کر دیو شابہ جی ہوں کیا کہ جی اشمام بھی آیا ہے اور باؤ بھی آئی ہے یعنی باؤ کا مطلب ہے کہ عین کلمے کو ساکن کرنا ہے پھر اگر وہ باؤ ہے تو بحال رہے گی یا ہے تو مولوی غلام حسین سننا دے یا ہے تو کیا ہو جائے گی اور معتل العین افصح کیل اور بی آئے کی مطلب ہے نقل حرکت منع کر اور معتل العین افصح قیلا اور بیع ہے اور معتل العین افصح قیلا اور بیع اور دیکھ اصل ان کا کوبیلا بویا تھا فعلا فائلہ نہ پڑھ دیا جے دونوں میں تعلیل کی گئی نقل کسرہ عین کی طرف کیونکہ ثقیل ہے پھر واو بدل گئی کوبیلا دی نقل کے بعد کس سے کیونکہ واو ساکن تھے ما قبل باقی مراد معتل العین سے فقط معتل العین ہے فقط یہ تھے وہ ناقص تھے مفروق وغیرہ نہیں صرف کلا معتل ان دی گل ہے کیونکہ کیلا ان دی پڑھے 3 صورتیں جی منع کرو جی اگے اچھا جی اور آیا ہے اشمام اور واو اور دیکھ جا واو پس کیل کہا جائے گا کیا کوبیلا کا اور بوجیا کا اسکان کے ساتھ جی نقل حرکت نہیں کرنی واو یا ساکن ہو گئی پھر یا واو بن گئی کیونکہ یا ساکن تو ما قبل تو کی بن گئی واو بن گئی ہاں جی اور منع کرو اور آیا ہے اشمام اور واو ہاں جی اور آیا ہے اشمام اور واو اگے ایک ایک جملہ کر کے دستا وکھرا وکھرا بھی کھچڑی نہیں پکانا بھی سارا بھی پتہ نہ لگے بھی کی ہوا تو کی نہیں ہوا جی اور مثل ہے اس کی مثل ہے اس کی اچھا ویکن ہو جی او اشمام 1 منٹ او واہ ہو واہ یہ چکائے تو فا کے کسرے کو کدھر میلان دے یا کو ساکن کے بعد اس واو کے سنے یہ سارا او لکھے بھی ہونٹ ملانے نہیں تو انج کرنا ہی تو پھر انج کرنا ہی جی سر گلوندہ نہیں ظاہر ہو ساری مجبوری ساری مادری زبان نہیں نا میں تو ان کی گھر بھی آگ سکتا جی اگے 5-7 باری منہ کر کے پڑھایا جی جی پچھتن دسیا کنی باری بینج کرنا ہے جی اور مثل اس کی کس کی مثل باب اختیرا اور ان کی دا کا یعنی باب افتعال واوی تے یائی اور اجوف واوی تے یائی کون باب افتعال وہ بھی انجے آ رہی جی اے حکمی فوئلہ ہے ایک ہی حکمی فوئلہ جی
اور مثل باب قیلا اور بیا کے باب اختیرا اور انقیدہ کا ہے جی اور مثل باب کیلا اور بیا کے باب اختیرا اور انقیدہ کا ہے. یعنی ماضی مجہول معطل العین کیڑے باب سے؟ انفعال 2 باب سے. فی جواز الوجوہ ثلاثہ، کیونکہ یہ شریک ہے کس کے ساتھ؟ قیل اور بیا کے ساتھ، لہذا انہاں وچ بھی 3 صورتاں. اگلا سن، باب استفعال اجوف تے باب افعال اجوف، ان میں 3 صورتیں نہیں ہیں، ان میں صرف ایک ہی صورت ہے. اس تو خیرہ ہے نا، صرف نقل حرکت کی بن گیا. تے اوک ویما سے اوکیوما، پھر باؤ ساکن، بس یہاں 3 صورتیں نہیں ہیں. یہاں کیا کہ جی اور باب استفعال اور باب افعال کا جو اجوف ہے اجوف شبہ معطل العین مجوف جائے، اس میں ماضی مجہول میں 3 صورتیں نہیں ہیں، صرف ایک ہی صورت ہے نقل حرکت. کیڑی؟ یعنی صرف قیلا، یعنی صرف قیلا. نقل حرکت، باقی نہیں. لہذا اس تو خیرہ سے نقل حرکت کریں گے تو اس تو خیرہ، تے اوک ویما سے اقیما سے اقیم. اوکیما. سنیں اور نہ کہ کچھ معنی کر. اور مثل ہے قیلا و بیا کے مثل ہے قیلا اور بیا کے باب اختیرہ اور انقیدہ. باب اختیرا اور باب تو مراد ہے باب افتعال تے باب انفعال اجوف، ان دے وچ بھی 3 صورتاں نے، پاویں اے مادہ وت کوئی اور ہوے، اے باب دا مطلب بھی نہ کہ استخیرہ اور اقیما. قیلا اور اقیما. اور تے دیکھ، اور دون المعطل العین کیڑا باب؟ کیونکہ نہیں آیا ان دونوں میں مگر خالص، نہ کہ نہ ضمہ، بابجا ساکن ہونے ما قبل حرف علت کے، ان دونوں میں اس واسطے یہ کچھ ہونا جی سمجھے نا جی. ان میں اصلاً کیونکہ اصل ان کا تھا کیا؟ استخرجا تے اقویما، غلطی کتابت جی. اور استخجیرا تے اقویما سی. ہاں بھی شابہ جی. اور مثل باب قیلا اور بیا کے باب اختیرا اور انقیدہ ہے، نہ کہ استخیرا اور اقیما. شابہ جی. اور مثل باب کیلا اور بیا کے باب اختیرا اور انقیدہ کے، نہ کہ استخیرا اور اقیما کے. یہ صرف ایک ہی ہے، نقل حرکت دوسری کوئی صورت نہیں، صرف بیان ہو رہی ہو. بین کانا کانا مضارعا ثم اوله وفتح ما قبل آخره. بس اگر وہ فعل مجہول مضارع ہے، اگر وہ فعل مجہول مضارع ہے تو حرف مضارعت کو ضمہ دینا ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے. بھائی نہیں گل ساری، فتح آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے. یا ضریبوں سے تے یک تاسبوں سے، اے شابہ سے، یا تزارابوں سے، یو دہریجوں سے، یا حرنجیموں سے. اینی گل آخ بھی کیا کیا. اور اگر فعل مجہول مضارع ہے تو اس کے حرف مضارعت کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے، فتح دینا ہے آخر کے پھر آخر. اور اگر وہ فعل جس سے کو فعل مجہول بنا رہے ہیں، وہ پیچھے ماضی آئی، وہ فعل مضارع ہے، اس کو فعل مجہول بنانے کا طریقہ علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے. یا ضریبوں سے، یا نصوروں سے، یا علاموں سے، جو کریموں سے الی آخر. کہ پڑھوا معطل. معطل العین ينقلب فيه العین معرفا. اگر وہ مضارع معطل العین ہے، اگر وہ مضارع معطل العین ہے تو وہاں چونکہ وہ عین متحرک تے فا کلمہ ساکن، اس کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دینا ہے اور اس کو الف سے بدلانا ہے. یک والوں سے، یقالو یوب یاؤ سے، یخ تایاروں سے، یختارو تے دوجا کیڑے یون قاوادوں سے، یون قاد. وہ پیچھے مضارع مجہول ہو، وہ تو ماضیاں سارنا اور مضارع مجہول دسے. کیا کہ جی اگر مضارع مجہول بنایا تو وہ ہے معطل العین، وہاں پہ جو جب مجہول بنائیں گے تو پھر جو عین کلمہ جو حرف علت ہے اس کا فتح نقل کر کے ما قبل کو دیں گے اور اس کو الف سے بدلائیں گے. جیسے یک والوں سے، یب یاؤ سے، اور دو یہ 10 دو میں اور پچھلے ہن پڑھی نہیں اور مضارع بنانا. یختایور سے، یختایاروں سے، یون قاوادوں سے. اے مطلب کمال گل نہیں یار.
اوتے ویخ حاشیت کی پیاندے نہیں اور بے اے فتح کیوں دیتا آخر دے ما قبل نو اولے خفت الفتح تے مضارع سکیل کہ کی سکل آ گیا اور جی اندے شروع علامت مضارع نہیں لگی پئی اندے تو سر تے پہاڑ پہ گیا جی جیسے یضرب ہو یکرم ہو یلتزم ہو یستخرج ہو یدحرج ہو یتدحرج ہو بوجہ ان کے جو پہچان چکا ہے تو کس میں اچھا جی ومعتل یعنی جب ہو مضارع وہ کہ بنایا گیا اس سے کیڑی شے فعل معلوم اسم فاعل معتل العین ہے تو بدل جائے گا عین اس کا الف سے واو ہو یا کہتوں یقولوں میں قال اور یبیع میں یباع اس لیے کسل ان کا یقال اور یباع پس نقل کی گئی حرکت واو کی کے بعد اور تھے دونوں حرکت کی پہلو متحرک سن تو ہن ما قبل مفتوح ہے انہاں دا اصلی حالت تے ما قبل دی ہن دی حالت جوڑ گیا رشتہ کر دیو انہاں دا بس ہو گیا الف تو بس کیا بن گیا یقال ہوتے او مانا کرو بلت تھی بھی اور اگر ہو فعل مضارع اور اگر ہو وہ کیڑا جنہوں مجہول بنا رہے ہیں تو ضمہ دیا جائے گا اس کے اول کو اور فتح دیا جائے گا اس کے آخر کے ما قبل کو ایک من کر اس دا اور اگر وہ فعل مضارع تو ضمہ دیا جائے گا اس کے اول کو اوکے بنے اس کے آخر کے ما قبل کو بلاؤ جی اور معتل العین اور معتل العین بدل جاتا ہے اس میں عین الف سے بدل جاتا ہے اس میں عین الف سے جی معتل العین بدل جاتا ہے اس میں عین الف سے اور معتل العین بدل جاتا ہے اس میں عین الف سے ہاں ہونے کو بس